مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اس لیے پہلا اصول ہے کہ اولاد کے لیے دعائیں کریں، اور دوسرا اصول ہے کہ مار نہیں، پیار سے بچے کی وہ تربیت ہوتی ہے جو مار کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہا، یعنی 10 سال میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی۔ نبی علیہ السلام نے نہ کبھی مجھے جھڑکا، نہ کبھی مجھے گالی دی، نہ نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے ترش نظروں سے دیکھا، ہمیشہ پیار سے بات کی، اور نبی علیہ السلام نے تربیت میری محبت سے کروائی۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو اگر پیار دیا جائے تو اس کی تربیت آسانی سے ہو جاتی ہے، مار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم جو غصے میں آ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہماری جلد باز طبیعت ہوتی ہے، ورنہ مار کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھر تیسری بات کہ مناسب وقت پہ بات کرنا، یہ بڑا اہم اصول ہے۔ بچے کی زندگی میں 4 ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں بچہ ریسیپٹیو موڈ میں آ جاتا ہے۔ ریسیپٹیو موڈ کو کہتے ہیں لرننگ موڈ میں آ جاتا ہے۔ اس وقت بچے کا دل چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مثال کے طور پہ جب بھی کوئی بچہ سواری پہ سوار ہوگا نا، وہ لرننگ موڈ میں آ جائے گا۔ آپ دیکھیں گاڑی میں بیٹھتے ہی بچے کوشچن کرنا شروع کر دیں گے یا لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ وہ لڑنا نہیں چاہتے، وہ اس وقت لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہمیں کچھ بتائیں، اور ماں باپ جھڑکی دے کے ان کو خود خاموش کروا دیتے ہیں، اور بچے پوچھتے رہتے ہیں، اور باپ کہتا ہے پتہ نہیں یہ افلاطون کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں۔ ماں کہتی ہے اس کی تو زبان بند ہی نہیں ہوتی، میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں۔ حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے بچے کے علم حاصل کرنے، اس لیے وہ پوچھتا رہتا ہے۔ اس کا بیہیویئر جو چینج ہوتا ہے وہ لرننگ موڈ میں آنے کی وجہ سے چینج ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام کے پیچھے ایک لڑکا سوار تھا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی اسلام نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ تو نبی اسلام نے یہ بات سمجھا دی، اس وقت میں بچے کے دل میں بات اتر جائے گی، اس کو اصول کی باتیں اس وقت بتاؤ۔ اور واقعی یہ حدیث انہوں نے ایسی کھول کر بیان کی کہ بندہ اس کے مضمون کو پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ نبی صاحب نے کتنی پیاری تعلیمات اس بچے کو دی جب کہ وہ سواری پہ سوار ہے۔ اور دوسرا وقت جب رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے، بچہ پھر لرننگ موڈ میں آ جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں امی مجھے کوئی کہانی سنائیں۔ ابو کے پاس تو خیر فرصت نہیں ہوتی، اور امی اس کو کہانی سناتی ہے، چوہے کی کہانی، چھپکلی کی کہانی، مرغی کی کہانی۔ خدا کی بندی، اگر آپ نے قصص النبیین پڑھے ہوتے تو بچے کو اس موقع پہ انبیاء کے واقعات سنا کے ایسے سبق دیتی جو زندگی بھر اس کو کام آتے، مگر ماں نے خود نہیں پڑھا ہوتا تو وہ چھپکلی کے سوا اور کیا واقعہ سنائے۔ چنانچہ کتابوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ 5 چوہے مل کے کرنے چلے شکار، ایک چوہا رہ گیا پیچھے، باقی رہ گئے 4۔ 4 چوہے مل کر سب بجانے لگے بین، ایک چوہے کو آگے کھانسی، باقی رہ گئے 3۔ 3 چوہے یہ کہنے لگے گھر کو بھاگ چلو، ایک گیا رستہ بھول، باقی رہ گئے 2۔ یعنی 5 چوہوں کی کہانی، اور وہ بھی بے فائدہ۔ یہ ہمارے اسکول کے سلیبس کی ہے، ہم نے 6 7 کلاس میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت کی یاد ہے۔ تو
تو جب ایسی بے فائدہ چیزیں ہم بچے کو سمجھائیں گے تو وہ کیا سمجھے گا؟ تو ماں کو چاہیے کہ وہ قصص النبیین پڑھے، بچہ سنے تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنائے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنائیں، اور اس میں سے اچھے نتیجے نکال کر دکھائیں۔ پھر بچے کی زندگی میں بات اتر جائے گی کہ واقعی میں نے نیکی کی زندگی گزارنی ہے، اور اس نیکی پر اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے گی۔ تو پہلا ٹائم ہوتا ہے ریسیپٹیو موڈ میں آنے کا، جب بچہ سواری پہ سوار ہوتا ہے۔ دوسرا، جب بچہ رات کو سونے لگتا ہے۔ تیسرا، جب بچہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے نا، پھر ریسیپٹیو موڈ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے دسترخوان کے بیٹھتے ہی بچے کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اگر ہم اس وقت میں بچے کو اچھی باتیں سنائیں۔ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرا دینا یہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ بچے کو بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ وہ 10 سوال پوچھے تو آپ 10 کا جواب دیں، وہ 100 سوال پوچھے تو آپ 100 کا جواب دیں، کیونکہ بچہ اس وقت ریسیپٹیو موڈ میں ہے۔ جو بات کریں گے وہ بچے کی میموری میں ہمیشہ کے لیے یادداشت میں آ جائے گا۔ اور چوتھا وقت ہوتا ہے جب بچہ بیمار ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوگا، بخار ہے یا تکلیف ہے، تو بچہ اس وقت لرننگ موڈ میں آ جاتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے کوئی باتیں سکھائے۔ اب جو ماں اس بات کو نہیں جانتی وہ پھر اس کو نہیں سکھا سکتی۔ ہم بچے کو بات اس وقت کرتی ہے جب بچہ آئی پیڈ میں بیٹھا کھیل رہا ہوتا ہے، یا گیم کھیلنے کے چکر میں ہوتا ہے، یا کارٹون دیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ اس وقت تو بات اس کے کانوں سے ویسے ہی سر سے اوپر سے گزر جائے گی، کیا سنے گا؟ پھر ہم بچے کو بلیم کرتے ہیں، جی ہماری تو بات سنتا ہی نہیں۔ بھائی جب سننے کا وقت تھا آپ نے اس وقت تو سنائی نہیں، اب شکوے کیا کرنے کے بچے ہماری بات نہیں سنتا۔ چنانچہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا تھا اور وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ کافروں کے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ جی وہ بچہ بیمار ہے، بخار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ میں اس کی عادت پوری نہ کروں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی کافر کا، اور ایک طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند ہستی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تباہ پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ تو نہ بچہ توقع کرتا تھا، نہ اس کا باپ اس بات کی توقع کرتا تھا۔ چنانچہ جب نبی شام گئے تو لڑکا خوش تو بہت ہوا کہ آپ میری عیادت کے لیے آئے، اس کو گریٹ فیل ہوا، اچھا لگا۔ تو اس کے باپ کو بھی اچھا لگا کہ وہ ایک عام آدمی تھا، اس کی عزت بن گئی کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام اس کے بیٹے کی عدالت کے لیے اس کے گھر آئے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو پہلے تو توقع فرمائی، پھر اس کو دین کی دعوت دی اور فرمایا کہ اے بچے تم اسلام کو قبول کر لو۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ابو کیا کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو یہودی نے کہا کہ بیٹے ابو القاسم تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، اب جو وہ تمہیں کہہ رہے ہیں تم ان کی بات کو مان لو۔ چنانچہ بچے نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ان 4 اوقات میں اگر بچے کو نصیحت کی جائے تو پھر بچہ جلدی بات کو قبول کرتا ہے۔ پھر چوتھی بات کہ جب بات کریں تو بچے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں۔ ہم کئی مرتبہ 2 لفظوں میں بات کر دیتے ہیں اور بچے کو پوری طرح پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے آرڈر دیا کیا گیا ہے، کنفیوز ہوتا ہے بیچارہ، فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ مجھے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، اور ہم پھر غصہ کرتے ہیں تو نے بات نہیں مانی۔ بھائی وہ بات ماننا چاہتا تھا لیکن انسٹرکشن بھی تو کلیئر ہونی چاہیے تھی نا۔ بات وہ کرو جو بچے کی ذہنی سطح کے مطابق ہو۔
چنانچہ حدیث پاک سے اس کو ثبوت مل گیا ہے۔ نبی اسلام جو غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو دشمن سامنے تھا، اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، تو صحابہ کرام نے ایک مقامی لڑکے کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تعداد کتنی ہے؟ وہ کبھی بتاتا 200 ہے، کبھی بتاتا 400 ہے، کبھی بتاتا 500 ہے، کچھ ایک بات ہی کر رہا تھا۔ تو ایک صحابی نے غصے میں اس کے 2-4 تھپڑ بھی لگائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہمیں سچ نہیں بتا رہے ہیں۔ پھر اس کو پکڑ کے وہ صحابی نبی اسلام کے پاس لائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن کے لشکر کو دیکھ کے آیا ہے، اس کو پتہ سارا ہے، لیکن ہمیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، صحیح بات بتا نہیں رہا۔ تو نبی اسلام نے پوچھا بھی کتنی تعداد ہے؟ وہ کبھی کہ جی 200 ہے، کبھی کہ 400 ہے، کبھی کہ 500 ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو نبی اسلام سمجھ گئے کہ چھوٹا بچہ ہے، پورے لشکر کی تعداد کا اندازہ لگانا اس کے بس سے باہر کی بات ہے۔ تو نبی اسلام نے اس کو پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب وہ اپنے لشکر کے لیے کھانا بناتے ہیں تو کتنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، کتنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی 9۔ جب اس نے یہ بتایا نا، چونکہ جانور تو تھوڑے تھے نا، تو ان کی تعداد کا اندازہ تو آسانی سے لگ سکتا ہے۔ جب اس نے کہا جی کہ 9 جانور یا 10 جانور، تو نبی اسلام نے فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جانور کو 100 بندے آرام سے کھا لیتے ہیں، تو دشمن کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ تو نبی اسلام نے صحیح تعداد کا اندازہ فوراً لگا لیا، مگر کوشچن ایسا پوچھا جو بچے کی ذہنی سطح کے مطابق تھا، اور بچے نے اس کا جواب ٹھیک دے دیا۔ تو ہم بچے سے بات کریں تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق کریں۔ نبی اسلام نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، تم انسانوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ بچے کی عقل ناپختہ ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، اس سے اتنی صاف بات کرو کہ اس کو بات سمجھ آ جائے۔ اپنے ذہنی سطح پہ نہیں کہ میں ایک لفظ سے بات سمجھ گیا ہوں تو بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ تو بچے سے اس کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرو۔ پھر بچے کو واقعات سنائیں، جتنا سنا سکتے ہیں۔ بچہ شکرات سے نہیں سمجھتا، واقعات سے سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ حافظ بنے تو اتنا کہہ دینا کہ حافظ بنو یہ کافی نہیں ہے۔ اب اٹھتے بیٹھتے بچے کو حفاظ کے واقعات سنائیں، قراء کے واقعات سنائیں، ان کو قیامت دن اللہ کیسی عزتیں دے گا یہ سنائیں۔ دنیا میں جو بڑے بڑے حضرات گزرے، اللہ نے قرآن کی وجہ سے ان کو کن عزتوں سے نوازا، وہ واقعات سنائیں، تو بچے کے اندر شوق بڑھے گا اور وہ بڑے اچھے طریقے سے حافظ بننے کی کوشش کرے گا۔ اب ہم تو گھر میں نام ہی نہیں لیتے قرآن کا، اور کہتے ہیں کہ بچہ جی بس شروع کیا تھا مگر اب اس کا دل نہیں لگتا۔ بھائی ماں باپ کا دل اپنا نہیں لگتا تو بچے کا دل کیسے لگے گا؟ بچے کو واقعات سنائیں اور ترغیب دیں، پھر دیکھیں بچہ کیسے تیار ہو گیا۔ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو میں اب زیادہ تفصیل کرنے کی بجائے بس پوائنٹ بتا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ چند باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات، اللہ کی محبت بچے کے دل میں پیدا کرنا، یہ ماں کا کام ہوتا ہے۔ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، اللہ کی محبت بچے کے دل میں بڑھائے۔ مثلا بچے کو نیا لباس لا کے دیا، دیکھو بیٹا اللہ نے تمہارے لیے لباس بھیجا ہے۔ اب بچے کو جب پتہ چلے گا نا کہ اللہ نے مجھے لباس بھیجا، اللہ نے مجھے کھانا دیا، اللہ نے میرے ماں باپ کو یہ دیا، اللہ نے میرے ماں باپ کو گھر دیا، گاڑی دی، فلاں دی، تو بچے کے دل میں اللہ کی محبت خود بخود بڑھے گی۔ اور پھر زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان پر صبر کی تلقین سکھائیں کہ بیٹا اللہ نے مقدر بنایا ہے، جو کرتا ہے اسی میں خیر ہوتی ہے، بس تم تقدیر کے اوپر اعتراض مت کرو۔
اگر اللہ نے ایسا کیا ہے تو اسی میں بہتری ہوگی. یہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے تاکہ وہ رضا بالقضاء والے مرتبے پر آ جائے. تو بچے کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا اور بڑھانا یہ ماں کا کام ہے. پھر بچے کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کو پیدا کرنا یہ بھی ماں کا کام ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کا تذکرہ اتنے پیار سے کرے، اتنے ادب سے کرے، اتنے اچھے طریقے سے کرے کہ بچہ نبی علیہ السلام کا عاشق صادق بن جائے اور اس کا دل چاہے کہ میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں. وہ ایک ایک سنت کا احترام کرنے والا بن جائے. جب سنت کی عظمت اس کے دل میں آ گئی تو آپ سمجھ لیں کہ بچے نے زندگی کے مقصد کو پا لیا. تو اللہ کی محبت کو پیدا کرنا اور پھر دوسرا نبی اسلام کی محبت کو پیدا کرنا، پھر تیسرا قرآن مجید کی عظمت کو پیدا کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مقدس کلام ہے. وہ قرآن پاک کا ادب کرے، اس کو بے وضو ہاتھ نہ لگائے اور اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھے، اور جہاں قرآن مجید پڑھا ہو وہ احساس کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جب قرآن مجید کی محبت اس کے دل میں آ گئی تو اب قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنانا اس کے لیے پھر آسان ہو جائے گا. پھر ماں بچے کے اندر محنت کرنے کی عادت ڈالے. بچے کو بتائے کہ دیکھو بیٹا، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تم اپنا ہوم ورک محنت سے کرو، اسکول کا کام اچھا کرو، تم محنت سے اپنے سبق کو یاد کرو تاکہ تمہارا سبق تمہیں یاد ہو جائے کہ سب کی بارہ بغیر غلطی کے تم سنا سکو. یہ جب واقعات ماں سناتی ہے نا کہ فلاں نے محنت کی تو یہ ہو گیا، فلاں نے محنت کی تو یہ ہو گیا، تو بچے کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی محنت کروں گا اور میں بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. یہ محنت کی عادت ڈالنا بچے کا بس ماں کا کام ہوتا ہے. پھر بچے کو سکھائیں کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر ہمیں رحم کھانا چاہیے، اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے پیار ہونا چاہیے. نبی صاحب نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. مولانا روح رحمت اللہ علیہ کو جو ولایت ملی تو ایک بیمار کتے کی تیمارداری کرنے پر ان کو ملی. حضرت خواجہ معاذ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نسبت نقشبندیہ ملی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بیمار کتے کی تیمارداری کرنے پر نسبت کا نور مل گیا. اگر ایک کتے پر ترس کھانے سے اللہ ولایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ہم اگر کسی کمزور بندے پر ترس کھائیں گے، اس کی تیمارداری کریں گے تو اللہ ہمیں کیوں نہیں اجر عطا فرمائے گا. اس لیے احساس کرنے والا دل بچے میں پیدا کریں. جو بے حس قسم کے بچے ہوتے ہیں نا وہ اچھے انسان نہیں ہوتے. چنانچہ ایک سروے ہے کہ دنیا میں 80% سمپتھی اور ایمپتھی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، صرف 20% رہ گئی ہے. ایک زمانہ تھا جب 100% تھی اور آج صرف 20% ہے. تو اس سروے رپورٹ کے اینڈ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی وجہ کارٹون ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ کارٹونوں کا اس سے کیا تعلق ہے. ان کا اس لیے کہ پریکٹیکل لائف میں جب بچہ دیکھتا ہے نا کہ ایک نے دوسرے کو تھپڑ مارا یا موقع مارا تو مارنے والے کے خلاف دل میں نفرت آتی ہے کہ برا کام کیا، اور جس کو مارا جاتا ہے اس کے ساتھ دل کے اندر محبت آتی ہے کہ یہ مظلوم ہے.
تو پہلے پریکٹیکلی ایسا ہوتا تھا تو بچے مظلوم سے محبت کرتے تھے، ہمدردی کرتے تھے اور ظالم کو ناپسند کرتے تھے. اب یہ کارٹون بن گئے. اچھا، کارٹونوں میں بچے کے جذبات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب ایک کارٹون دوسرے کو قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے، گولی مار رہا ہے، تیر مار رہا ہے، تلوار مار رہا ہے، بچے کو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. تو جب کارٹون دیکھ کر بچہ بے حس ہو کر بیٹھا رہتا ہے تو پریکٹیکل لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک انسان دوسرے کو چھری مار دیتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ بے حس انسان بن جاتا ہے. تو دنیا میں ہمدردی کے ختم ہونے کی بنیادی وجہ بچوں کے کارٹون ہے. اس لیے زیادہ کارٹون بچوں کو نہیں دیکھنے دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ کارٹون جو کر رہے ہیں یہ پریکٹیکل لائف کے خلاف ہے. ہمیں دل میں احساس ہونا چاہیے. اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو حساس دل رکھنے والا ہو، دوسروں کے غم پہ تڑپے، اور جس کو احساس ہی نہیں کہ پڑوسی پہ کیا گزر رہی ہے یا دوسرے پہ کیا گزر رہی ہے، تو وہ پتھر اور انسان میں کیا فرق رہا. ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ایک انگریزی کا مضمون تھا کہ کتنی سائنسی ترقی ہوگی اور آنے والے دور میں کیسے کیسے روبوٹ بنیں گے. یہ بی ایس سی میں انگلش کے مضمون میں اس کا مضمون چونکہ میرے اس عنوان سے تھوڑا متعلق ہے تو میں آپ کی خدمت پہ وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ سائنسدان نے لکھا تھا کہ آنے والے دور میں بڑی جدید جو ہے وہ ترقی ہو جائے گی اور انسان جو ہے وہ روبوٹ بنائے گا، اور روبوٹ جو ہوگا وہ انسان سے زیادہ بہتر کام کرنے والا ہوگا، کیونکہ انسان تو دن میں دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھتا. لیکن جو روبوٹ بنائے گا اس میں نائٹ ویژن آلات بھی ہوں گے، اور وہ نائٹ ویژن آلات میں رات کو بھی دیکھ سکے گا، دن میں بھی دیکھے گا. پھر انسان تو ایک خاص ڈیسیبل کے درمیان سنتا ہے آواز، اس سے اوپر بھی نہیں سنتا، نیچے بھی نہیں سنتا. لیکن روبوٹ جو ہے اس کا رینج بہت زیادہ ہوگا، وہ جانوروں کی طرح بہت جلدی آوازیں سن لے گا. پھر کام کی سپیڈ بہت ہوگی، پھر اس میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہ 24 گھنٹے کام کرے گا. بہرحال ہر لحاظ سے وہ انسان سے بہتر پرفارم کرے گا. پھر انسان جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ انجینئر نہیں ہوتا، جو انجینئر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا. مگر روبوٹ کے اندر ایک ایسی میموری ڈسک ڈالی جائے گی کہ اس میں سلیکشن ہوگی کہ آپ اس کا پروفیشن کیا رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ سیٹ کر دیں گے ڈاکٹر تو وہ ڈاکٹر کا پورا علم آپ کو بتائے گا. اگر آپ سلیکٹ کر لیں گے کہ یہ انجینئر ہے تو انجینئر کا علم بتائے گا. تو اس کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسان سے ہر حال میں ہر چیز میں بہتر ہوگا. تو اس نے لکھا کہ پھر جو ہے یہ بنانے والا بندہ خواب میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا اللہ آپ نے انسان کو بنایا اور میں نے روبوٹ بنایا، مگر میرا روبوٹ آپ کے انسان سے زیادہ بہتر ہے. اللہ فرمائیں گے وہ کیسے؟ یا اللہ آپ کے انسان کو دن میں نظر آتا ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں آتا. روبوٹ دن میں بھی دیکھتا ہے، رات میں بھی دیکھتا ہے. آپ کا انسان اس رینج کے اندر سنتا ہے، نہ اوپر نہ نیچے. میرا روبوٹ اس سے زیادہ رینج میں سنتا ہے. پھر آپ کے انسان کو 5 زبانیں آتی ہیں اور میرے اس روبوٹ کو دنیا کی 100 سے زیادہ جو ہے وہ زبانیں مکمل آتی ہیں. پھر آپ کا انسان یا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا عالم ہے. میرا یہ روبوٹ ایسا ہے کہ جو سلیکٹ کر لیں گے وہی بن جاتا ہے. تو وہ اللہ کے سامنے کہے گا کہ میرا روبوٹ آپ کے بنے ہوئے انسان سے ہر اعتبار سے اچھا ہے. اللہ فرمائیں گے اچھا پھر مجھے دکھاؤ یہ کرتے کیا ہے. تو وہ بندہ 2-3 روبوٹ مشینیں لائے گا اور ان کے بٹن آن کر دے گا اور وہ ہاتھ ہلانا شروع کر دیں گے
چلنا شروع کر دیں گے. جب یہ 2-3 مشینیں چل رہی ہوں گی نا تو اچانک ان میں سے ایک مشین کی شافٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور ٹھک کر کے وہ کھڑا ہو جائے گا. باقی چلتے رہیں گے، ان کو پرواہ نہیں ہوگی. اللہ پوچھیں گے تم نے دیکھا؟ یا اللہ ایک کے اندر فالٹ آ گیا، وہ بند ہو گئی ہے، لیکن باقی روبوٹ تو چل رہے ہیں نا. ذرا میرے بندے کو بھی دیکھو. تو اللہ اپنی قدرت سے 3 بندوں کو اس کے سامنے کھڑا کریں گے اور ان 3 میں سے ایک کے پیٹ میں درد پیدا کر دیں گے. اب جس کے پیٹ میں درد ہوگا نا وہ چیخنا شروع کر دے گا، بہت درد ہو رہی ہے، میں مر گیا، میں بہت تکلیف میں ہوں، فلاں ہوں. اب جیسے ہی باقی 2 سنیں گے کہ یہ بندہ تکلیف میں ہے تو فوراً اس کے قریب آئیں گے، اس کو لٹائیں گے. کوئی سر دبائے گا، کوئی پاؤں دبائے گا، کوئی اس کو تسلی دے رہا ہوگا. اتنے میں اور زیادہ اس کو تکلیف ہوگی. تو جب اس کو اس تکلیف میں دیکھے گا تو جو اوپر کے 2 بندے ہوں گے نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اس وقت اللہ اس بندے کو کہیں گے کہ اچھا دیکھو تمہاری مشین ٹوٹی تھی، باقی بے حس تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں چلا، اور یہ میرا بندہ ہے، درد ایک کے پیٹ میں ہو رہی ہے اور آنسو دوسرے کی آنکھ سے نکل رہے ہیں. ان کے اندر اتنی ہمدردی ہے اور اتنی ایک دوسرے کا احساس ہے. اس پوائنٹ پہ آ کے وہ بندہ تسلیم کرے گا اللہ میرے روبوٹ سے آپ کا بنا ہوا انسان زیادہ اعلیٰ ہے. تو بھئی جو بے حس انسان ہے وہ انسان کہاں سے ہوا؟ وہ تو یا پتھر ہے یا کوئی لوہے کا بنا ہوا. انسان نہیں ہے. انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر احساس ہو. تو بچے کے اندر احساس پیدا کرے گا دوسروں کا، کہ جس کو تکلیف میں دیکھیں اس کی تکلیف کو بانٹیں، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں. کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش نہ ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے کہ سجنا بھی مر جانا. بھئی ہم کسی کی تکلیف پہ کیا خوشیاں منائیں؟ کیا ہم نے نہیں کرنا؟ تو احساس کا ہونا بچے کے اندر یہ بڑا ضروری ہے. ورنہ تو آج گھروں میں یہ حال ہے کہ بہن بخار میں ہوتی ہے، بھائی اس کا حال نہیں پوچھتا. بھائی بخار کی حالت میں ہوتا ہے، بہن حال نہیں پوچھتی. ایک ماں باپ کے بچے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، آپس میں دلوں میں اتنے فاصلے آ چکے ہیں. تو ہم بچے کی تربیت کریں، اس کے اندر یہ احساس پیدا کریں. ایسی آپس میں محبت ہو کہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ جنت کا نمونہ بن جائے. جنت تو نہیں بن سکتی کیونکہ جنت تو بہت ہی اعلیٰ جگہ ہے، مگر کم از کم دلوں میں سکون ہو تو جنت کا نمونہ ضرور گھر بن سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ دیندار لوگوں کے گھروں میں ایسے جنت ہی کا نمونہ ہوتا ہے. پھر ایک بات اور کہ ماں بچے کو کلیئر بتائے کہ بیٹا سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بچے کو بتائیں کہ تیری ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم نے جھوٹ بولا تو یہ معاف نہیں ہوگی، پھر سزا ہوگی. تاکہ بچے کو کلیئر پتہ چل جائے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم بچے کے دل میں سچ کی اہمیت کو بٹھائیں گے تو پھر بچہ سچ بولنے کی عادت کو اپنائے گا. پھر بچے کو میجک ورڈز آپ سکھائیں. میجک ورڈ بعض ایسے الفاظ ہیں جن میں جادو کا اثر ہوتا ہے. جیسے پلیز کا لفظ ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے بہن بھائی سے پلیز آپ یہ کام کر دیجیے. اب ویسے کہہ دے کہ یہ کام کر دیں تو دوسرے کا دل متوجہ نہیں ہوگا، اور اگر یہی بچہ پلیز کے لفظ کے ساتھ بات کرے گا تو دوسرا آسانی سے کام کر دے گا. اسی طرح اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو تھینک یو کا لفظ استعمال کرنا یا سوری کا لفظ استعمال کرنا.
ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو سوری کہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی، غلطی بھی کرتے ہیں تو سوری نہیں کرتے، کیونکہ ماں باپ نے عادت ہی نہیں ڈالی ہوتی۔ ان کے ساتھ جتنا مرضی بھلا کر لو، تھینک یو کا لفظ ان کی زبان سے نکلتا ہی نہیں، ماں باپ نے سکھایا نہیں ہوتا۔ آپ انگریز ماحول میں جائیں، کوئی بات کریں، تھک سے آگے سے بچہ تھینک یو کہے گا، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، ماں نے سکھایا ہوا ہے۔ اور ہمارے یہاں بڑا بھائی چھوٹے کے لیے جتنا مرضی قربانی کر لے، باپ بن کے اس کو پالے، چھوٹی سی کہیں غلطی ہوگی نا تو چھوٹا بھائی اعتراض تو فوراً کر دے گا، بڑے بھائی کو تھینک یو نہیں کہے گا۔ آپ نے ہمارے یہاں کسی بچے کو دیکھا جو ماں باپ کو تھینک یو کہہ رہا؟ تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ تعلیمات ہماری تھیں۔ فرمایا گیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مگر ہمیں عادت ہی نہیں ہوتی شکریہ ادا کرنے کی، اور کافروں نے اس عادت کو اپنایا ہوا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ الفاظ میجک ورڈ ہیں، ان الفاظ کو بولیں اور اللہ کا ذکر محبت کے ساتھ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بن جائیں۔ اور ان سب کا لب لباب یہ ہے کہ اپنے بچے کو سنت کی تعلیم دے۔ جس بچے کو سنت کے ساتھ عشق ہو گیا وہ زندگی میں کامیاب ہو۔ اور یہ ماں کے سکھانے کی بات ہوتی ہے۔ بچے تو مولٹن میٹل کی طرح ہوتے ہیں۔ مولٹن میٹل کہتے ہیں پگھلی ہوئی دھات، تانبا پگھلا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو آپ اگر ایک فرمے میں ڈال دیں تو گلاس بن جاتا ہے، دوسرے میں ڈال دیں تو پیالہ بن جاتا ہے، تیسرے میں ڈال دیں تو پلیٹ بن جاتی ہے۔ بچہ بھی پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہے، مولٹن میٹل کی مانند ہے۔ اب کس سانچے میں ڈالنا ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اسے نیکی کے سانچے میں ڈالیں گے، سنت کے سانچے میں ڈالیں گے تو یہ بچہ وقت کا ولی بن جائے گا اور اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ میرے چھوٹے بیٹے سیف اللہ کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے محمد سرور۔ تو ایک دن چھوٹا تھا، بچہ تھا، بہت چھوٹا بچہ تھا، رو رہا تھا۔ اچھا، بچوں کے رونے کے بارے میں کچھ میں بہت ہی سینسیٹیو سا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے بچے کیوں روئیں، تو میں گھر والوں پہ سختی کرتا ہوں کہ بچے کو رونے نہیں دینا۔ تو بچہ رو رہا تھا تو میں اس کے قریب گیا، وہ اکیلا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بچے سرمت کیوں رو رہے ہو؟ تو امو تو ایسے کہنے لگ گیا۔ میں نے پورا نہیں سمجھا، میں نے پھر اس کی ماں کو بلایا، بہو کو، میں نے کہا بیٹا یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا ابو جی اس کو نیند آ رہی ہے، اور چونکہ سلام میں اس کو دعا پڑھاتی ہوں بسمک اموت و احیا، تو اس نے نیند کا نام ہی اموت و احیا رکھ لیا ہوا ہے۔ جب سونا چاہتا ہے تو اموت و احیا کہتا ہے کہ میں نے سونا ہے، تو میں اس کو اس طرح سلا دوں۔ ایک دفعہ اور محمد سرمد رو رہا ہے، میں کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا غصہ آیا کہ بچہ پھر رو رہا ہے اور کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ تو میں اپنی کتاب چھوڑ کے باہر نکلا اور میں نے اپنی بہو کو آواز دی جو اس کی امی تھی کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ کیوں رو رہا ہے۔ وہ گئی اور بچہ چپ ہو گیا جاتے ہی، اور وہ باہر آ گئی۔ میں نے پوچھا بچہ رو کیوں رہا تھا؟ کہنے لگی اصل میں نے بچے کو عادت ڈالی ہوئی ہے کہ جب بھی اس کو میں جوتے پہناتی ہوں پہلے دایاں پاؤں بعد میں بایاں پاؤں پہناتی ہوں۔ آج نئی کام کرنے والی عورت تھی، میں نے اس کو کہا کہ اس کو جوتے پہنا دو، وہ اس کو بائیں پاؤں میں جوتا پہلے پہنا رہی تھی اور یہ پہننا نہیں چاہتا تھا، تو وہ زبردستی کر رہی تھی پہنانے میں، اور یہ بچہ رو رہا تھا اور پہن نہیں رہا تھا۔ اب جب میں نے اس کو دائیں پاؤں میں پہنایا تو اسے چپ کر کے پہن لیا اور چپ ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو اگر بچپن سے سنت عمل سکھایا جائے کی گھٹی میں بات پڑ جاتی ہے، پھر ساری زندگی اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ سب اصولوں کا اصل اصول ہے کہ اپنے بچے کے ہر عمل کو سنت کے مطابق ڈھال لیں تاکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا نمونہ بن جائے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
یحببکم اللہ۔ تو بچوں کی تربیت کے بارے میں چند باتیں تھیں کہ میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ دعا ہے اللہ ہماری بھی اچھی تربیت فرمائے اور ہمارے اولاد کی بھی اچھی تربیت فرمائے اور ہمیں معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے۔ اگر یہ آواز خواتین تک جا رہی ہے تو وہ بھی توبہ کے کلمات پڑھ کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ سچے دل کے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا باسمائہ باسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت وقبلت جمیع جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچواں عمل یہ ہے کہ 10-15 منٹ صبح، 10-15 منٹ شام مراقبہ یعنی ذکر قلبی کرنا۔ بہت آسان ہے، جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے دعا لگا کے بیٹھ جایا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں کو اپنی محبت سے بھرے گی اور ہم اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے۔